request Dr. Aisha Siddiqa. थैंक यू तकी एंड एम्बेसडर हक्कानी। सारे दोस्त जो हैं वो उर्दू समझते हैं, वो कुछ जो उर्दू इंग्लिश मिला के और हमें बोली तकी ने और हुसैन दोनों ने जो बात की बिल्कुल समझने वाली है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल अल्टरनेटिव एक नैरेटिव या अल्टरनेटिव फोरम की जो है वो गुंजाइश बहुत कम हो गई है। लेकिन एक तो ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठाएं और कहें कि जी देखें ना ये तो ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल करते हैं। और जो बात हुई कि जो कुत्ता कुएं में गिरा हुआ है उसका हमें बिल्कुल पता है। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि सोचने की बात है कि इसमें बुरे इल्ज़ाम हम सारे भी ठहरते हैं, हम इसमें शामिल हैं, इस खामोशी में शामिल हैं। हर कोई नौकरी बचाने, कोई कंसल्टेंसी बचाने, कोई कॉन्ट्रैक्ट बचाने, कोई कुछ बचाने। Okay, what has happened in Pakistan? I mean, let's talk about very modern Pakistan. I mean, I'm sure there's enough time to talk about what happened and whether the religious narrative was imposed on us or did it start with Muhammad Ali Jinnah? एक आर्गुमेंट ये भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अभी हम पे ये भी क्लियर नहीं कि whether he wanted an Islamic state or what kind of a state did he want. तो बहुत सारी confusions हैं, लेकिन वो अपनी जगह. But the point is that let me talk about more modern, more current times. And the fact is that in the past 20, 30 odd years, especially after Ziaul Haq, what has died in Pakistan is liberalism. लिबरलिज्म का हमारे मुल्क में इंतकाल हो चुका है, जनाजा कुलशुल सारे जो हो चुके हैं। हम कहते हैं कि जी अभी a lot of us, I'm sorry, are lifestyle liberals. We are lifestyle liberals, we are not political liberals. कि जब आप अमेरिका से लेके या किसी और से लेके पैसा लेके सिर्फ बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करेंगे, तो कहाँ की लिबरलिज्म? सो वो जो खामोशी है हमारी, उसके हम जिम्मेदार खुद भी हैं। हम खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही उन कवानीन को तोड़ते भी हैं। हुसैन ने जेंडर के बारे में बात की। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि जेंडर है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क है, और बहुत सारे कवानीन आते हैं, बनाते हैं, तोड़ते भी हैं। सो देखिए, एक तो बात ये है कि एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया, हम सारे मिल के बैठे, तो थोड़ा सा सर खुजाएं, कोई दूसरे की बात सुने। वहाँ तो बात करने का मौका नहीं मिलता, कोई फोरम नहीं मिलता कि बैठें और बात करें, क्योंकि ये खौफ की बहरहाल फ़िज़ा है, एक शदीद फ़िज़ा है जो हमें बात करने में, आपस में बात करने से रोकती है। वहाँ जो शक का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि आप अपने मुसलसल कंधे से अपनी देख रहे होते हैं पलट पलट के कि जी ये जो है खड़ा है तो आप मेरे साथ है या नहीं है, ये जो खड़ा है ये कौन है। और कई ऐसे होते हैं कि आपसे बात सुनते हैं, आप समझते हैं कि जी आपके बहुत दोस्त हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो जो मुक़्तदर इदारे हैं उनके पास आपकी बात पहुंच गई। सो मेरे ख्याल में ये है कि एक तो बहुत एक क्लैरिटी जो है वो लाने की ज़रूरत है कि हमें गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू करनी है, अपनी बात करनी है। ये कोई फोरम नहीं है इस पाकिस्तान को नुकसान देने का, ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नहीं बात आज हम इकट्ठे हुए, पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। मुझे इससे वाक़या याद आया कि जब मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ नहीं, इसलिए मैं कभी किसी जो जलसे जुलूसों में गई नहीं। आई एम एन एनालिस्ट, आई सिट होम, एनालाइज, वॉट थिंग्स। ज़िंदगी में 2 बार निकली हुई थी बाहर। एक जब शहबाज तासीर को शहीद किया गया, शहबाज भट्टी को, सॉरी,
اور دوسری دفعہ جب ماما قدیر پنڈی آ رہے تھے، تالپور صاحب بھی ساتھ تھے، اور اس کے بعد میری 10 دفعہ بات ہوئی، بلکہ جنرل اطہر عباس سے بھی بات ہوئی. میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ سنیں گے نہیں بات، چلیں آپ تو ریاست ہیں، ریاست پاکستان میں، اگر باقی لوگ بھی نہیں سنیں گے ان کی بات تو پھر آپ ان پہ شک کریں گے، پھر آپ ان سے ناراض ہونا چاہیے کہ جی یہ آپ سے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ جوڑنے والی بات نہیں کرتے تو پھر اگلا توڑنے والی بات تو کرے گا، اور اس میں پھر ناراض ہونا جائز نہیں. سو ہم نے جی اتنے سالوں میں ہسٹری چھوڑ دیں، اپنا کرنٹ اگر آپ دیکھیں، ہم بالکل ایک اندھیرے میں رہتے ہیں. لاہور میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، بلوچستان میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، سندھ میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی معلوم نہیں. ایک نام ہے، مطلب یہ ہے کہ اچھا جی اخباروں میں آ گیا، ٹی وی کے پروگرام میں ذکر ہو گیا کہ جی وہاں سے فلانے دہشت گرد پکڑے گئے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ تو دیکھیں نا یہ علاقہ ویسا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے بائنڈریز بنانی ہے، اچھے کی، برے کی، دوست کی، دشمن کی. اور جب سے میڈیا ہمارا سو کالڈ بڑا ہے، میں اسے آزاد نہیں کہوں گی، بالکل بھی نہیں کہوں گی، بلکہ ریاست جو ہے، اب ریاست سے مراد اب جو بھی لے لیں، اسٹیبلشمنٹ لے لیں، ملٹری لے لیں، جو بھی ہے، ریاست نے یہ کیا ہے کہ ڈسکورس جو ہے اس کو آلموسٹ قابو پا لیا ہے. مطلب کہ ہم سب کے سب شکار ہیں کہ اب جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو پیٹریوٹزم کے نام پہ ہم بغلیں جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کہ لگے کہ جس سے یہ لگے کہ شاید ہم کو ملک دشمنی کر رہے ہیں. سو ایک سیدھی جو سڑک ہے اس پہ چلنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خود مجبور کر دیا ہے. اس میں ریاست کا قصور اپنی جگہ، ہمارا اپنا قصور جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے سٹیٹس ہیں جی، میرا بھی ایک ہی سب پاسپورٹ ہے، وہیں رہتی ہوں، ساری دنیا پھرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہی گھر ہے. اور میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کسی کو کہنے کی کہ جی یہ مسلمان ملک ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے. اس لیے میرا صرف ایک سمپل سی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ملک میرا گھر ہے، اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے بیکاز آف دس بائی ایکس وائی زی ریزن آئی وانٹ the good things should happen to it. سو میرے خیال میں جی یہ جو آپ نے یہاں ہم بیٹھے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کل گفتگو ہوگی، لیکن میرے خیال میں جی ایک چیز جس پہ گفتگو کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم سارے یہ ہمت کریں گے کہ جب ہم لندن سے واپس جائیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں وہ سچ بولنا شروع کریں اپنے ساتھ. ہماری ایک ضرورت ہے جی، ایک وہاں جو ہے نا امن، صرف وائلنس کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری ساری فضا جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں آنکھیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نیکڈ آئیز دیکھ نہیں پاتی. وہ جو دھواں ہے اس میں ریڈیکلزم بھی ہے، اس دھوئیں میں جو ہے بہت سارا بغض جو ہے وہ بھی ہے، اس دھوئیں میں بہت کچھ ملا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اور اس کا چھٹنا بہت ضروری ہے. سو وہ جو گفتگو ہے نا جی کرنا، اس دماغ کو کر کے ہمیں، میرا اپنا خیال ہے کہ آخری بات کروں گی کہ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم بات بچانے کی کر رہے ہیں، میرے خیال میں اب وہ وقت ہے جی کہ ہم دوبارہ سے ایک چیز جو ہم نے چھوڑ دی تھی اپنی پچھلے 20-30 سالوں میں، اور میں ایک اور تھوڑا سا ڈیبیٹ کروں گی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آج کل کا جو زمانہ ہے، مجھے جب آپ دیکھتے ہیں پلٹ کے تو آپ کو ضیاء الحق کا زمانہ زیادہ بہتر لگتا ہے. کم از کم ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے لبرل دوست کھڑے ہوتے تھے، بات کرتے تھے اور سمجھتے تھے. فرض کہ جی
جو اپریشن ہے اس کے خلاف بات کی جائے. آج جو ہے ہم اس دھوکے میں کہ جی ضیاء الحق کا زمانہ چلا گیا ہے, اب ہم آزاد ہیں, کم از کم وہ جو ریلیجس ریڈیکلزم ہے اس سے ہم آزاد ہیں, اس کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو اور قید کر دیا ہے. اور جو سب سے بڑا ہم نے گناہ کیا ہے, ہم نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے. میرے خیال میں جی آزادی کا خواب لینا جو ہے دوبارہ سے, اور اس کے ساتھ اور بہت سارے خواب لینے بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ کام کر لیں ایک دن میں تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ.